اگر آپ کو آپ کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے یا آپ سے حسد کی اور آپ اس بات سے پریشان ہو گئے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، زندگی سے نا امید ہو گئے، تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھو، کیونکہ اس کے بعد آپ کی پریشانی تو دور ہوگی ہی بلکہ آپ کو جینے کا ایک مقصد بھی ملے گا۔ تاریخ انسانی میں بے شمار ایسے قصے ہیں جنہیں سن کر ہمیں خوب عبرت ملتی ہے اور زندگی جینے کا طریقہ آتا ہے، مگر ایک قصہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ فرمایا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس میں حسد کی آگ، اپنوں کا دھوکہ ہے، صبر جمیل کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ کی وہ حکمت جو انسانی عقل کے باہر ہے۔ تفسیر کے مطابق یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ملک شام کے علاقے کنعان سے۔ یہاں اللہ کے ایک نہایت ہی بزرگ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ نبوت کا یہ سلسلہ اس گھرانے کی سب سے بڑی پہچان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے چہرے پر ایسی کشش اور نور تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہی بے پناہ محبت آگے چل کر ایک عظیم امتحان کا سبب بننے والی تھی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والے وقت کا ایک عظیم راز کھولا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں خود کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے ایک نبی تھے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج اور چاند ان کے والدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کی بادشاہت اور نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ مگر ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ایک گہری فکر بھی ابھر آئی۔ انہوں نے نہایت ہی شفقت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹوں کے دلوں میں پہلے سے ہی حسد کی چنگاری موجود ہے، اور واقعی یہی ہوا۔ سوتیلے بھائی جب بھی آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو کا مرکز صرف ایک ہی ہوتا تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس گفتگو کا ذکر آتا ہے۔ وہ آپس میں کہتے تھے، یقیناً ابا جان یوسف اور اس کے بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک پوری طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے ابا جان صاف غلطی پر ہیں۔ لیکن حسد انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ جب تک یوسف علیہ السلام زندہ ہیں ان کے والد کی توجہ انہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک دن جنگل میں وہ سب مل کر ایک خفیہ مشورہ کر رہے تھے، پھر اچانک ابلیس ایک انجان اور بدصورت آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے انہیں اپنا مشورہ دیا۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی انجان زمین پر پھینک آؤ، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا اور سمجھدار بھائی تھا، جس کا نام یہودا بتایا گیا ہے، اس نے اس قتل کی مخالفت کی اور کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھیرے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ سب بھائی اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن وہ اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نہایت میٹھی اور دھوکے بھری زبان کا استعمال کیا۔ ابا جان، آخر آپ کو یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں؟ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیجئے، یہ کھائے گا، پیے گا اور کھیلے گا، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین تھا۔ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کھیل کود میں غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیاں کھا لیں۔ بھائیوں نے فوراً بات بنائی، اگر ہماری اتنی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیے نے کھا لیا
तब तो हम बड़े नुकसान वाले होंगे। मजबूरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इजाजत देनी पड़ी। अगली सुबह वो कनान के जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो घर की हदों से दूर हुए, भाइयों का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी एक भाई के आगे हाथ जोड़ते, कभी दूसरे भाई के आगे, मगर किसी के दिल में भी रहम नहीं आया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया। उस मासूम नबी के बेटे को एक गहरे अंधेरे और वीरान कुएं में धकेल दिया गया। तफसीर में आता है कि जब वो कुएं की गहराई में गिर रहे थे, तभी अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचे और उन्हें कुएं के अंदर एक पत्थर पर हिफाजत से बिठा दिया। उसी अंधेरे कुएं में अल्लाह ताला ने अपने नबी पर वही नाजिल फरमाई और तसल्ली दी। ऐ यूसुफ, घबराना मत, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इन्हें इनके इस काम की खबर देगा। कुएं के ऊपर उन भाइयों ने एक बकरी को ज़बा किया और उसके खून को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे मल दिया। रात का अंधेरा छा चुका था। वो सब रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था तो उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हो। उन्होंने खून से लथपथ कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद नबी थे। उनकी फरासत ने फौरन सच्चाई भांप ली। उन्होंने उस कुर्ते को गौर से देखा। कुर्ता खून से भरा था, मगर उसमें कहीं भी भेड़िए के दांतों के या पंजों के या फटने के निशान मौजूद नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि ये एक गढ़ी हुई कहानी है। उनका दिल गमगीन हो गया, मगर उन्होंने ऐसी हालत में भी जो फरमाया वो तारीख का सबसे सुनहरा सबक है। बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात गढ़ ली है, तो अब मेरे लिए बेहतरीन सब्र ही है और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं उस पर जो तुम बयान कर रहे हो। कुएं के अंधेरे में 3 दिन गुजर गए। एक दिन वहां से एक तिजारती काफिला गुजरा जो मिस्र की तरफ जा रहा था। उन्हें पानी की जरूरत पड़ी। उनके एक आदमी ने कुएं में डोल फेंका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी रस्सी को पकड़ लिया। जब डोल ऊपर खींचा गया तो पानी के बजाय एक निहायत ही हसीन और नूरानी बच्चा बाहर आया। वो आदमी खुशी से चीख पड़ा। क्या खुशखबरी है ऐसा, ये तो एक लड़का है। काफिले वालों ने उन्हें एक तिजारती माल समझकर छुपा लिया। जब काफिला मिस्र के बाजार पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में नीलाम किया गया और उन्हें चंद खोटे और गिने चुने सिक्कों के एवज बेच दिया गया। मिस्र के बाजार में खरीदारों की भीड़ लग गई थी। आखिरकार मिस्र के वजीर खजाना, जिसे अजीज़े मिस्र भी कहा जाता था, उसने उन्हें खरीद लिया। अजीज़े मिस्र उनके चेहरे के नूर से बेहद मुतासिर था। वो उन्हें अपने महल ले गया और अपनी बीवी जुलेखा से मुखातिब होकर कहा, इसे बहुत इज्जत और मकाम के साथ रखना। हो सकता है ये आगे चलकर हमारे काम आए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। वक्त गुजरता गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक बेमिसाल खूबसूरती और जलाल वाले नौजवान बन गए थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाई थी, लेकिन महल की आशाइशों के बीच एक नया और खतरनाक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर आशिक हो गईं। उन्होंने अपने हुस्न और ताकत का हर जतन किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करें। जुलेखा का ये दीवानापन महल की दीवारों से निकलकर मिस्र की औरतों तक पहुंच गया। शहर में चर्चा होने लगा। अजीज की बीवी अपने ही नौजवान गुलाम पर फिदा हो गई है। उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। बेशक हम तो उसे खुली गुमराही में देखते हैं। जब जुलेखा को इन औरतों के तानों की खबर मिली तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी दावत का इंतजाम किया। तफसीर में आता है कि उन्होंने औरतों के सामने नींबू और तेज छुरियां रख दी और जब वो औरतें नींबू काटने लगीं तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मजलिस में आए। यूसुफ, मजलिस में आए। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कदम रखा
ان کے چہرے کا نور دیکھ کر وہ عورتیں دنگ رہ گئیں. ان کے ہوش اڑ گئے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خون بہنے لگا. اور وہ کہنے لگیں, اللہ کی پناہ, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے. زلیخا نے فخری انداز میں ان عورتوں سے کہا, یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی. ہاں, میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا, لیکن یہ پاک دامن رہا. زلیخا کا جنون اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. ایک دن جب محل میں کوئی نہیں تھا, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بلایا. انہوں نے محل کے تمام دروازے اندر سے بند کر دیے اور ان پر تالے لگا دیے. محل کے 7 دروازے تھے, 7 دروازے بند کر دیے گئے. کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور نہایت ہی بہکتے ہوئے انداز میں کہا, آجا میری طرف. ہر طرف سے راستے بند تھے. ایک جوان مرد, سامنے حسن و جمال والی عورت اور کوئی دیکھنے والا نہیں, مگر وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. ان کے دل میں خوف خدا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا, اللہ کی پناہ, تیرے شوہر نے مجھے عزت کا مقام دیا ہے, وہ میرا محسن ہے. میں اس کا احسان فراموش بن کر ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف بھاگے اور زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا, جس سے کرتا پھٹ گیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے رہے اور ہر دروازہ خود کھلتا جاتا. جیسے ہی آخری دروازہ کھلا تو دروازے پر کوئی آپ کا انتظار کر رہا تھا, لیکن کون؟ جس کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے اور زلیخا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں. تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی پارٹ 2 آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور ملے. اللہ حافظ.